صدیوں پرانی بات ہے، ایک گاؤں کے چوپال میں کھجور، برگد اور بیری کے درخت تھے۔ بیری اور برگد کے درمیان کھجور کا قداور درخت تھا۔ اسے اپنے قداور ہونے پر بڑا غرور تھا۔ وہ کبھی بیری اور کبھی برگد کے درخت کی طرف دیکھتا اور طنز کرتا۔ برگد کا درخت تو اتنا پھیلاؤ رکھتا ہے، مگر لکڑی کسی کام کی نہیں۔ نہ تو فرنیچر بناتا ہے اور نہ ہی تیری لکڑی خوشبودار ہے۔ مجھے دیکھ، میری شاخوں سے ٹوکریاں، چٹائیاں اور ٹوپیاں بنتی ہیں۔ میرا پھل ایک مکمل غذا ہے۔ اس پر برگد کا درخت کہتا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ سب حکیم میرے دودھ سے اور جڑوں سے دوائیاں بناتے ہیں، جن سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ میرا پھل سینکڑوں جانور کھاتے ہیں۔ مسافر میرے نیچے آرام کرتے ہیں۔ صبح و شام پرندے میرے اوپر نیچے بیٹھ کر چہچہاتے ہیں، مگر کھجور کے درخت کا رور برقرار رہا۔ اسے بیری کا چھوٹا قد ناگوار گزرتا، اسے ڈرپوک اور بزدل قرار دیتا، ہر وقت جھکے رہنے کا تنا دیتا۔ بیری کا درخت کہتا مجھ پر اتنا پھل آتا ہے، جس پر میں جھک کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پھلوں سے شہد کی مکھیاں رس چوس کر شہد بناتی ہیں، جو غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ کھجور کے پودے نے شکوہ کیا، کبھی انسان نے مجھے پانی دیا ہے کیونکہ مجھ سے لالچ نہیں۔ بیری کے درخت نے کہا بھائی تمہاری جڑیں مضبوط ہیں، پانی کا ذخیرہ کر لیتے ہو، ویسے بچے لالچ میں مجھے پانی دیتے ہیں، کیونکہ مجھ سے بیل توڑ کر کھاتے ہیں، جبکہ تمہارا پھل ان کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے۔ ہمیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہونہا یہ نیکی کا کون سا دور ہے۔ تم اور برگد کے درخت ویسے ہی بزدل ہو۔ مجھے دیکھو، نہ کسی کو سایہ دیتا ہوں اور نہ ہی لکڑی۔ برگد کے درخت پر سارا دن پرندے شور کرتے ہیں، جس سے میرے آرام میں خلل پڑتا ہے، اور تم پر کنکر پتھر پڑتے ہیں، تم ہر وقت آنسو بہاتے رہتے ہو، اس لیے انہیں میٹھا پھل نہ دو۔ کھجور کے درخت نے مشورہ دیا، میرا پھل انسان کے لیے ہے، مگر مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میری شاخیں توڑتے ہیں اور کچا پھل توڑ کر ضائع کرتے ہیں۔ اگر پھل پک جائے تو انہوں نے ہی کھانا ہے۔ یوں نوک جھونک میں موسم گرما گزر گیا۔ کھجور کا ایک اور ننا پودا چند ماہ کا تھا، جو زمین پر سر اٹھائے کھڑا بھلا لگ رہا تھا۔ گرمیوں کے بعد سردیوں کا موسم شروع ہوا۔ اس بار سردی کے ساتھ بہت برف باری ہوئی۔ کئی فٹ برف باری کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہوا، جس سے کھجور کا ننا سا پودا کانپنے لگا۔ اب کھجور کے پودے کو احساس ہوا کہ وہ قداور ہے، اور اپنی مختصر شاخوں سے اس پر سائبان نہیں کر سکتا۔ اس نے بیری اور برگد کے درخت سے درخواست کی کہ ننھے درخت کے لیے کچھ کریں، ورنہ یہ مرجھا جائے گا۔ اب بیری اور برگد کے درخت سوچ بچار کرنے لگے کہ وہ کیا کریں، جس طرح ننھے پودے کے لیے سائبان بنے۔
दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस आए। आते ही स्कूल बैग्स रखे और बेरी के दरख्त पर लगे पके बेर तोड़ने के लिए कंकर पत्थर लाना ना भूले। बेरी का दरख्त सब्र कर रहा था। इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने बच्चों से कहा, मेरी बाएं शाख पर मीठे और ज्यादा बेर हैं, तुम सब मुझ पर चढ़कर तोड़ लो। बच्चे इजाजत मिलने पर बहुत खुश हुए। वो फौरन दरख्त पर चढ़ गए और बेर दरख्त से तोड़ने लगे, जिससे शाख टूट गई और सीधी बरगद के दरख्त पर जा पड़ी, जिसके नीचे खजूर का नन्हा पौधा था। बच्चे डर कर नीचे उतरे और घरों को भाग गए। देखा मैं ना कहता था कि इंसान खुद गर्ज है। देख लो इन्होंने तेरा किया हाल किया है, तुम्हारा बाजू तोड़ दिया और फरार हो गए। वाह रे खुद गर्ज। तब बेरी का दरख्त बोला, मैंने जानबूझकर इन्हें ऐसा करने पर इकसाया था। लेकिन क्यों? खजूर के दरख्त ने पूछा, कौन खुद को जख्मी करवाता है? तब बेरी के दरख्त ने जवाब दिया, वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि मेरी टूटी शाख बरगद के दरख्त पर है, जिससे नन्हे पौधे पर साइबान बन गया है। अब इसे इतनी सर्दी नहीं लगेगी और ये अगले साल तक बड़ा हो जाएगा। और मेरे दोस्त तुम कितने अजीम हो, तुमने कुर्बानी देकर मेरे बेटे की जान बचा ली। वाकई तुम्हारा झुके रहना खुदा का शुक्र अदा करना है। खजूर के दरख्त ने कहा, यूं सर्दियों का मौसम गुजर गया। देखा बच्चों, कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं होता। जो दूसरों के काम आए वही अच्छा इंसान है। याद रखो, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला हमें अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे। आमीन।